ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور ویران جنگلوں میں جادوگروں کی ملکہ اپنے پرانے محل میں رہتی تھی۔ جادوگروں کی ملکہ بہت ظالم تھی اور بدصورت بھی۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے محل میں ایک جادوئی آئینہ بھی لگا رکھا تھا جو اسے ہر ہونے والے کام کی خبر پہلے سے ہی دے دیتا تھا۔ ملکہ ساری خبریں اپنے جادوئی آئینے سے لیتی تھی۔ اگر کوئی مسافر راستہ بھٹک جاتا اور ملکہ کے محل میں آ جاتا تو ظالم ملکہ کے محل سے زندہ بچ کر نہ نکلتا۔ ملکہ کے ڈر سے کوئی بھی اس راستے پر نہ جاتا تھا۔ ملکہ انسانوں کا خون بھی پیتی تھی اور سارا دن اپنے جادوئی آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی اور اس سے پوچھتی رہتی کہ بتاؤ، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ آئینہ ہر بار ملکہ کا من پسند جواب دیتا۔ آئینہ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ پوری دنیا میں ملکہ سے خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک دن پھر ملکہ نے اپنے آئینے سے یہی سوال کیا۔ آئینے نے اس بار ملکہ سے کہا، ہاں، ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی ہے، سارا، جو تم سے بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر ملکہ آگ بگولا ہو گئی اور اسی غصے میں پاس پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور زور سے جادوئی آئینے پر دے مارا اور غصے سے چلانا شروع ہو گئی کہ تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ گلدان سے جادوئی آئینہ ٹوٹ گیا۔ ملکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنے ایک غلام جادوگر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ جائے اور اس غریب لکڑہارے کی بیٹی کو اٹھا کر ملکہ کے سامنے پیش کرے تاکہ ملکہ اس کا خون پی کر اسے مار دے اور پھر وہی دنیا کی حسین ترین عورت ہوگی۔ ادھر ننھی سارا ہر بات سے بے خبر جنگل کے باہر ننھے ننھے 7 بونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بونے سارا سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے ہمیشہ ظالم ملکہ کی محل کی طرف جانے سے روکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملکہ کے محل سے کوئی بھی آج تک زندہ واپس نہیں آیا۔ بونوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سارا کو پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب وہ گھر کیسے جائے گی۔ بونوں نے مل کر اسے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ملکہ کا غلام جادوگر پاس ہی درخت کے پیچھے چھپ کر سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے غریب لکڑہارے کی آواز میں سارا کو آواز دی تاکہ وہ آواز سن کر ادھر آ جائے اور
وہ اسے اٹھا کر ملکہ کے محل میں لے جائے۔ پھر غلام جادوگر نے سارا کو آواز لگائی کہ وہ اشرف اس کا باپ ہے، اسے لینے آیا ہے۔ آواز سن کر سارا نے جلدی سے بونو کو خداحافظ کہا اور باہر نکل آئی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑی۔ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا اور سارا کی طرف بڑھا۔ سارا ڈر کر بھاگنے لگی، مگر غلام جادوگر نے سارا پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور پھر ایک دم سے سارا بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے سارا کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ جو جنگل میں سیر کے لیے نکلے ایک شہزادے نے سن لی اور ادھر کی طرف آ نکلا۔ غلام جادوگر بے ہوش سارا کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ شہزادے نے اسے پکڑ کر خوب مارا اور غلام جادوگر کے بتانے پر شہزادہ ظالم ملکہ کے محل میں پہنچا اور ملکہ کو ختم کر دیا اور اس کے محل میں قید سب لوگوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ کے مرتے ہی محل بھی غائب ہو گیا اور بے ہوش سارا پر سے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا اور اس نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔